اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا۔ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ اور ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں، کر دی۔
کریں گے نہیں کار دی دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، اللہ نے خیر کثیر دے دی۔ اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں گے۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی۔ ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ہے پھر قربانی، یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر قربانی۔ قربانی شکرانے میں کرے۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں کہ امیر بندے اکیلے خوشی نہ مناؤ، بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں۔ چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی، تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی۔ ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو، ولیمہ ضرور کرو، دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو۔ بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، اور غرباء کو بھی شامل کرو۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس، ان کے خرچے بڑھ گئے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے، پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں۔ غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے، اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی اپنی جگہ بند ہے، بانٹ کے نہیں دیتا۔ اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے، دائیں بائیں دیکھے، تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے۔ امیر نے کیا کیا ہے، امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی، تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے، اینک بھی امیری کی لگا لی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ صدقات کریں، خیرات کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسو کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کرے تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی،
اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں، اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں۔ اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی، یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا، وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا، فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال یہیں بیٹھے رہیں گے، صہیب یہیں بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے، سلمان فارسی یہیں بیٹھیں گے، غرباء اسی مقام پہ رہیں گے، ان کو اٹھایا نہیں جائے۔ تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں، اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے
رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے. ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں. ان چھوٹی باتوں سے ہمیں عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں. اتنا وہ بد عقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لی کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں، پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ان کو ہم قریب نہیں کرتے. تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی. اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں دے، انہیں نوازیں، ان کا خیال کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا، ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے. صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی، ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے. کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا، 40 منٹ میں آیا. ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ معاذ اللہ تعالی، اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے؟ اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے. جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے. بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا پوری طرح اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ. یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمیں بھی جلدی. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ. ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے. مشکل کام ہے وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں، وہ دوزخیوں کے کام ہیں. بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے. انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں. کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے. اور اگر وہ سارا کچھ بن صبر کے زندگی کامیاب گزارے، لیکن اپنی شادی کے بعد، اپنی دولت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری. پھر اور تکلیف ہو گئی. دکھ کا رنگ بدلتا ہے لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وہ سکھی ہے. پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس کے حالات کس طرح کے. تکلیف انسان کے ساتھ رہتی. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں، لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے اور بڑا میٹھا ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی. پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ. اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا. اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے. انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتا چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا.
اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرمائے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں،